بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے ہمارے درس کا عنوان ہے سنت کی تعریف اور سنت کی اقسام. اللہ جل وعلا سے دعا ہے، التجا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے اللہ جل وعلا تمام بھائیوں کو اور قابل احترام ماں اور بہنوں کو حق کو سمجھنے کی، حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، میں اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں اس سے پہلے یہ بات میں آپ احباب کے سامنے کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ سنت رسول اللہ، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام میں کیا مقام ہے. یاد رکھیں، جس طرح اللہ جل وعلا نے یہ قرآن اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، اسی طرح اللہ جل وعلا نے یہ احادیث، یہ سنت اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی. کوئی بھی انسان، چاہے وہ صحابی ہو یا تابعی ہو یا بعد میں آنے والا کوئی ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے بغیر، نبی علیہ السلام کی احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور نہ ہی قرآن پر عمل کر سکتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کی بابت اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ہمارے پیغمبر کی، امام الانبیاء کی یہ شان ہے کہ یہ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہوتی. اس نقطے کو مزید سمجھنے کے لیے ایک آیت کریمہ سماعت کیجیے. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم نے ملوث نہ کیا، ظلم سے بچا کر رکھا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری میں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے. وہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بڑی شاک گزری. انہوں نے عرض کی: اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ ظلم تو ہو جاتا ہے، ظلم کی انواع ہے. انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے، کسی اور پر ظلم کر بیٹھتا ہے. اب رب ذوالجلال نے یہاں فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کی آمیزش سے بچا کر رکھا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ، آیت کریمہ میں جو بات مقصود ہے وہ یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. دراصل یہاں جو مراد ہے وہ شرک ہے. کیا تم اللہ کے بندے لقمان کا قول نہیں پڑھتے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا وصیت کی
یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، یہ بات اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ احادیث رسول اللہ کے بغیر، سنت رسول اللہ کے بغیر صحابہ کرام بھی قرآن کو نہیں سمجھ پائے۔ انہوں نے بھی یہ قرآن نبی علیہ السلام سے سیکھا، سمجھا اور عمل کیا اور امت تک پہنچایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم مقام ہے اسلام میں۔ اسلام مکمل ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے رسول کی سنت کے بغیر، اللہ کے رسول کی احادیث کے بغیر۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے، بتلائیں طریقہ کہاں سے ملے گا، اوقات کہاں سے ملیں گے، وضو کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں روزے کا حکم دیا ہے، کس طرح روزہ رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، طریقہ کون بتلائے گا؟ پیارے پیغمبر بتلائیں گے۔ اللہ جل وعلا نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، کس طرح دینی ہے، نبی علیہ السلام سکھلائیں گے۔ اللہ جل وعلا نے حج کا حکم دیا ہے، کیسے کرنا ہے، پیغمبر علیہ السلام سکھلائیں گے۔ اور آپ نے حجۃ الوداع پر فرمایا تھا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اب بتلائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے 12 مہینے ہیں، اور ان 12 میں سے کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، اسلام کا تصور جو ہے یہ احادیث رسول اللہ کے بغیر غیر مکمل ہے۔ یہ تو دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے احادیث رسول اللہ میں، سنت رسول اللہ میں جو ہے شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مسلمان اپنی اصل سے ہٹ جائیں، مسلمان گمراہ ہو جائے۔ کیونکہ قرآن کو کوئی احادیث رسول اللہ کے بغیر، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور سنت کا ماخوذ کہاں سے ہے؟ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یاد رکھیں، سنت اور حدیث یہ ہم معنی ہیں، مترادف ہیں۔ دراصل سنت کا ماخوذ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، اس کی انواع ہیں، ہم آگے بیان کریں گے۔ یاد رکھیں، سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ، شرعی اصطلاح ہمیں سنت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے کو، آپ کے اسوے کو۔ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے ہمارے رسول کے اسوے میں بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک جگہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے ہمارے رسول کی فرما برداری کی اس نے گویا اللہ کی فرما برداری کی۔ اور اللہ جل وعلا نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے سب کو، تمام شرق اور غرب والوں کو، سب کو کہہ دیجئے، جو بندہ اس چیز کا دعوے دار ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اس کی محبت کی سچائی کیا ہے، علامت کیا ہے، دلالت کیا ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرے، وہ آپ کی اتباع کرے۔ اگر وہ آپ کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اس کے گناہ بخش دے گا۔ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی جو اتباع ہے یہ اللہ جل وعلا کی محبت کا معیار ہے۔ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے رسول
علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے ہر معاملے میں، معاملہ عقیدے کا ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، اخلاق کا ہو، تجارت کا ہو، لین دین کا ہو، شادی بیاہ کا ہو، کوئی معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرتا۔ یاد رکھیں سنت کی 3 قسمیں ہیں، قولی سنت، عملی سنت اور تقریری سنت۔ قولی سنت کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کو، صحابہ میں سے کسی نے اللہ کے رسول کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہو اور اسے آگے امت تک پہنچایا ہو، بیان کیا ہو۔ مثلا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات الی آخر الحدیث، کہ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اسی طرح عملی سنت کہ صحابہ کرام نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو اور اسے امت تک بیان کیا ہو۔ مثلا ایک دفعہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے حالت نماز میں جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا اتارا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ یعنی انہوں نے نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھا اور عمل کیا۔ اسی طرح تیسری قسم ہے تقریری سنت، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ میں سے کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور اس عمل کو برقرار رکھا، اس سے روکا نہیں۔ مثلا ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر نے علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ علیہ السلام کا یہ اسوہ تھا کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا چہرہ جو ہے وہ نمازیوں کی طرف کر کے بیٹھتے۔ جب آپ نے دیکھا کہ نماز سے فراغت کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کے پیغمبر نے اسے بلایا اور بلا کر دریافت کیا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول پڑھی ہے، مگر جو فرضوں سے پہلے 2 رکعت سنت رہ گئی تھی وہ میں نے ابھی ادا کی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ خاموش ہو گئے، یعنی اس کی عمل کو آپ نے برقرار رکھا، اس کے عمل کو آپ نے برقرار رکھا۔ اور یہاں یہ بات بھی کھل کر ہمارے سامنے آئی ہے کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جائیں فرضوں سے پہلے، وہ فرضوں کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوستو تقریری سنت کی ایک شکل اور بھی ہے، وہ یہ کہ صحابہ کرام نے کوئی ایسا عمل کیا نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، اللہ کے رسول کو جب اس عمل کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اس عمل کو برقرار رکھا، اس سے منع نہیں کیا۔ یہ چیز بھی سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ موجود ہے کہ انہوں نے ایک قوم کے سردار کو جسے سانپ نے ڈس لیا تھا اس پر 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ جب اس بات کی خبر نبی علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے جناب ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورۃ الفاتحہ رقیہ بھی ہے، یعنی یہ دم بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا بلکہ ان سے یہ دریافت کیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ بھی ہے، اسے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ان کے اس فعل کو، عمل کو نبی علیہ السلام نے
برقرار رکھا۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، یہ 3 قسمیں ہیں سنت کی، یہ 3 قسمیں ہیں سنت کی۔ قولی سنت، اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کا فرمان۔ عملی سنت، نبی علیہ السلام کا عمل۔ اسی طرح تقریری سنت، نبی علیہ السلام کی خاموشی، آپ کی اجازت۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت کی 3 انواع ہیں۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، یہ سنت کی 3 قسمیں ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ انہی پر اکتفا کرے، نہ تجاوز کرے، نہ کمی کرے، نہ افراط سے کام لے، نہ تفریط سے کام لے، بلکہ اعتدال کی راہ کو اختیار کر کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کی کوشش کرے ہر معاملے میں، اور بالکل نبی علیہ السلام کی مخالفت سے اجتناب کرے، کیونکہ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو مخالفت کرتے ہیں ہمارے پیغمبر کے حکم کی، ان پر کوئی آزمائش نہ آ جائے یا یہ کسی رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں، آج بھی امت کی رسوائی پسپائی کا سبب یہی ہے کہ امت ہر معاملے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے فرموزات، آپ کی سنت کی مخالفت کر رہی ہے۔ اللہ المستعان۔ عقیدے سے لے کر استنجا کرنے تک ادنا مثال، ہر معاملے میں پیارے پیغمبر کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگو، اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں، اگر تم نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی، اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ ان دونوں کو جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ آج گمراہی کا سبب یہی ہے کہ مسلمان اپنی اصل کو چھوڑ چکے ہیں، مسلمان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں اپنی اصل کو فراموش کر کے۔ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔